جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی درخشاں پہلو ہیں جن کا تذکرہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن میں آج آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے چند پہلوؤں کا ذکر کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خانگی زندگی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے تھے. لیکن ایک اصولی بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم نے یہ بات بہت واضح طور پر بیان فرمائی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو آخرت کا اور اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو. تو جو بھی اس پہلو سے سوچے گا کہ ہر چیز کا مجھے اللہ کے یہاں ایک جواب دینا ہے اور اللہ سے مجھے ملاقات کرنی ہے، اور اس ملاقات کے شوق میں یقیناً وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی زندگی کے ہر پہلو سے محبت کرے گا، اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا. وہ چاہے آپ کی خانگی زندگی ہو، یا وہ آپ کی بازار کی زندگی ہو، وہ یا آپ کی دعوت و کشمکش کی زندگی ہو، یا دین کی غلبے کے لیے جد و جہد ہو، ہر اس عادت کو اور ہر اس سنت کو اور ہر اسوے کو وہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا. کیوں کہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب اللہ سے ملاقات ہو تو وہاں پر یعنی یہ باتیں اس کے لیے گواہی کے طور پر سامنے آئیں کہ کس طرح سے وہ اللہ کے رسول کی محبت میں اور ان کی پیروی میں یہ سارے کام کیا کرتا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ کے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کے رویہ تھا، اس کے 3 روپ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک آپ کا وہ روپ ہے جو بحیثیت شوہر کے ہے، اور ایک وہ جو ایک بیٹے کی حیثیت سے ہے، اور ایک وہ جو آپ کا باپ کی حیثیت سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے کئی واقعات ہمیں سیرت کی کتابوں میں مل جاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ان سے حسن سلوک اور کیسا حسن معاشرت آپ کا ان کے ساتھ تھا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی، جو سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے بھی آپ شدت سے محبت کرتے تھے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کثرت سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے، یہاں تک کہ جب وہ داغ مفارقت دے گئیں، دنیا سے چلی گئیں، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز آپ کے پاس آتی تو وہ ہدیہ آپ مختلف آپ کی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھجواتے، اور باقاعدہ کہتے کہ اذهبوا الى فلانا، کہ جاؤ اس فلاں خاتون کے طرف، انها كانت تحب خدیجہ، کیونکہ یہ جو عورت تھی وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ حسن معاشرت کا یا حسن سلوک کا اور بالخصوص اپنے گھر والوں کے ساتھ کا کس طرح کا ایک نمونہ ہے جو آپ ہمیں اس میں دکھائی دیتا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ کب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو
اور کب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ کب اور کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، کہ قسم ہے محمد کے رب کی، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، کہ قسم ہے ابراہیم کے رب کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اجل یا رسول اللہ، آپ نے بالکل درست فرمایا، لیکن میری ناراضگی کا یہ جو رویہ ہے اس نے کبھی بھی دل میں آپ کی محبت کو اور آپ کی قدردانی کو ہرگز کم نہیں کیا۔ لیکن یہ سیرت کے واقعات بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ معاملہ کیا کرتے۔ بحیثیت بیٹا، ظاہر ہے کہ آپ کی والدہ کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا، لیکن آپ کی جو رضائی ماں تھی حلیمہ سعدیہ، وہ ایک مرتبہ مکے میں جب آپ گوشت تقسیم کر رہے تھے تو وہ ان کی رضائی ماں وہاں پر آئیں، اور آپ نے جب وہ آپ کی طرف جھکی، آپ نے باقاعدہ ان کے لیے چادر بچھائی اور ان سے بہت اچھے انداز سے اور بڑے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، یہاں تک کہ صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ کون خاتون ہے جو جن کے ساتھ آپ اس طرح سے معاملہ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری رضائی ماں تھی۔ اور جب آپ کو ان کی وفات کی خبر ملی تو اس کے بعد آپ باقاعدہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ تصور کیجئے کہ یہ کس طرح سے ایک بیٹے کا اپنی ماں کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر بیٹیوں کا جو معاملہ تھا، آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیاں ہی دی تھے۔ عرب کے معاشرے میں جہاں عورتوں کی، لڑکیوں کی، بچوں کی کوئی قدردانی نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی قدردانی نہیں تھی، بلکہ قرآن کریم میں آیت آتی کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس دن ہر گاڑی میں لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں تو قتل کی گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت خوبصورت رویہ رکھتے، لیکن میں صرف ایک بات کہہ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ میں سے اکثر اپنی بچیوں سے جب کہ شادی کے معاملات ہوتے ہیں تو ان سے اجازت لینا پسند نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جب حضرت علی کا وہ ذکر کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے کہا کہ ان علی یذکرک، کہ علی جو ہے وہ تمہیں بہت کثرت سے یاد کرتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ خاموش رہیں، ان کی خاموشی اس بات کی دلیل تھی کہ وہ راضی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے، یعنی ایک باپ کی حیثیت سے بھی اپنی بیٹی سے خود جا کر پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری ہمیں باتیں بتاتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت، بالخصوص جو گھریلو زندگی ہے، اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہر مرد کے ساتھ 4 رشتے ہمیشہ ہوتے ہیں، ماں کا، بیٹی کا، بہن کا، بیوی کا۔ یہ جو 4 رشتے ہیں جس سے ہر شخص منسلک ہے، ان 4 رشتوں کو کیسے نبھانا ہے، کس طرح پورا کرنا ہے، یہ ہمیں سیرت کے اس باب میں مل جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے گوشے سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی محبت اور ان کی اتباع، ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارزقنا متابعۃ رسولک وتوفنا علیہا والحقنا بالصالحین وجزاکم اللہ خیر۔ ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، ابو بکر سے